السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم الدرس الخامس لیسن نمبر 5 پڑھیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ الدرس الخامس لیسن نمبر 5۔ پہلے میں پورا یہ عربک میں پڑھوں گی، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی۔ سعید اکتاب محمد ھذا یا یاسر، یاسر لا ھذا کتاب حامد۔ سعید این کتاب محمد، یاسر هو علی المکتب هناک۔ سعید این دفتر عمار، یاسر هو علی مکتب المدرس۔ سعید قلم من هذا یا علی، علی هذا قلم المدرس۔ سعید این حقیبۃ المدرس، علی ہی تحت المکتب۔ پروناؤنسیشن آپ نے ٹھیک رکھنی ہے، بالکل صحیح، اور اعراب کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم نیا رول پڑھیں گے۔ سعید، سعید نے پوچھا، کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا، ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے سوالیہ۔ کتاب محمد، کیا یہ کتاب محمد کی ہے، ھذا یا یاسر ھذا، یہ یعنی کہ یہ کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور ہم نے ھذا کا پڑھا تھا کہ ھذا جو ہوتا ہے وہ قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذالکا دور کی چیز کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سعید جو ہے وہ یاسر سے پوچھ رہا ہے، یا یاسرو، اے یاسر۔ اب دیکھیں یہاں پہ یاسر سے پہلے یا آ رہا ہے، حرف ندا اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ یا کسی بھی ناؤن کے شروع میں آتا ہے تو اس ناؤن کے آخر میں ہم نے اکثر پڑھا ہے نا کہ لڑکوں کے نام کے آخر میں ان کی آواز آتی ہے، تو وہ ان کی آواز نہیں آئے گی، وہاں دو ضمہ کی جگہ ایک ضمہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک ضمہ ہٹ جائے گا۔ تو کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے اے یاسر۔ یاسرون، اب دیکھیں یہاں پہ یا یاسر نہیں ہے، یاسر، یاسرون پڑھا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب یاسر بتا رہا ہے۔ لا نہیں، ھذا یہ کتاب حامد، حامد کی ہے، یعنی کہ یہ کتاب حامد کی ہے۔ ہم نے جتنے بھی لیسن سٹارٹنگ میں پڑھے اس میں ہم کہتے تھے ورڈز، ناؤن پڑھتے تھے یا ورڈز پڑھتے تھے، جیسے کتاب اور میز، بیڈ، سریرن، ٹھیک ہے، کتابن، مکتبن، قلمن، یہ سارے ورڈز پڑھتے تھے۔ اب ہم نے کا کے کی والے ورڈز پڑھے، یعنی کہ اردو میں جس سنٹینس میں کا کے کی یوز ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کا سنٹینس اس طرح سے بناتے ہیں، جیسے کتاب حامد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ کہیں گے کہ یہ جو دوسرا ورڈ ہے اس سنٹینس میں حامد، ٹھیک ہے، اس میں الحامد کیوں نہیں پڑھے؟ پراپر ناؤن میں کبھی بھی ال نہیں لگتا۔ ہاں، اس کی جگہ اگر جیسے مدرس آ جائے گا، امام آ جائے گا یا مدیر آ جائے گا تو اس میں ہم ال لگا کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پراپر ناؤن ہوگا یعنی کسی کا نام ہوگا وہاں، تو ہم وہاں پر ال نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، کتاب حامد، یعنی حامد کی کتاب۔ اب اس میں کی آ رہا ہے نا، تو اب دیکھیں یہ اگر ہم اس ورڈ کو الگ الگ کریں، ان دونوں ورڈز کو، یعنی سنٹینس نہ بنائیں، آگے انشاءاللہ ہم تمرین میں پڑھیں گے، تو وہ ایک الگ ہی جملہ بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کہنا ہوگا کہ حامد کی کتاب، تو اس کے لیے ہم کس طرح پروناؤنس کریں گے اس کو، کتاب حامدن، اعراب جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے۔ سعید، سعید نے کہا، این کتاب حامدن، این کہاں ہے، کتاب محمد، محمد کی، یعنی کہ محمد کی کتاب کہاں ہے۔ اصل میں یہ جو محمد دن آ رہا ہے نا، دو زیر کی تنوین، یہ کا کے کی کو پروناؤنس کر رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، کتاب محمد، یعنی محمد کی کتاب۔ یاسر، یاسر نے کہا، ہوا وہ، یعنی کہ وہ کتاب، علی المکتبی،
मेज़ पर है, टेबल पर है, हुना का वहाँ पर। हुना मतलब होता है यहाँ और हुना का मतलब वहाँ पर, यानी कि वो किताब जो है वो मेज़ पर है। अला, फ़ी, मन, सॉरी मिन, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इनके मीनिंग्स हमको याद होने चाहिए। तो कहाँ है? मेज़ पर है, वहाँ पर। सईदुन ऐना दफ्तरु अम्मारिन, नोटबुक यानी कि अम्मार की नोटबुक कहाँ है? आईना कहाँ है? दफ्तरो नोटबुक, अम्मारिन अम्मार की। अब ये जो दफ्तर हो ये उर्दू वाला दफ्तर नहीं है, ये अरबिक वाला दफ्तर है। इसकी मीनिंग क्या होती है? नोटबुक। यासिरुन हुआ अला मकतबिल मुदर्रिसी, वो कहाँ है? मुदर्रिस के टेबल पर है या मुदर्रिस के मेज़ पर है। कौन, क्या चीज़? नोटबुक जो है वो कहाँ है? मुदर्रिस के टेबल पर है। अब देखें मकतबिल मुदर्रिसी, सॉरी मकतबुल मुदर्रिसी होगा ये, ठीक है। वो टेबल पर है मुदर्रिस के। अब वो पूछ रहे हैं सईदुन क़लमु मन हादा या अलियु, क़लमु कलम, मन किसकी, ठीक है, ये क्या है? किसके लिए है, कौन के लिए नहीं है, किसके लिए है। ये कलम किसकी है? ए अली, ठीक है। हादा ये कलम, ठीक है, ये कलम की तरफ इशारा करे। अलीयुन हादा कलमुल मुदर्रिसी, ये कलम मुदर्रिस की है। सईदुन ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, हकीबा कहते हैं बैग को। पूछ रहे हैं कहाँ है मुदर्रिस का बैग, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? अलीयुन हिया तहतल मकतबी, तहता का मतलब होता है नीचे, ठीक है। हिया यानी कि वो बैग, हिया क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो हकीबत तो है वो फेमिनिन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, मोनस में शुमार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हकीबा के एंड में गोलता आ रहा है। जिस भी वर्ड के एंड में, जिस भी नाउन के एंड में गोलता आता है तो उस वो किसके क्या शुमार होता है? वो मोनस शुमार होता है, फेमिनिन शुमार होता है। तो उसके लिए हम हिया यूज़ करते हैं, हुआ यूज़ नहीं करते। तो हिया तहतल मकतबी, वो मेज़ के नीचे है। तमारीन की तरफ चलते हैं। अजिब आनिल अस्इलतिल आतिया, मैं आपको सिर्फ सवालात पढ़ के बताऊंगी, आपने इसके जवाबात ख़ुद लेसन में से ढूंढ के देने हैं। ऐना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहाँ है? ऐना किताबु अम्मारिन, अम्मार की किताब कहाँ है? ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का बैग कहाँ है? 3 सवाल है, इन तीनों सवालों के आपने जवाबात जो है वो लेसन में से देने हैं। इसके बाद देखें आपको कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं उसमें आपने सेंटेंस बनाना है का के साथ। अब हमने पढ़ लिया का के लिए हम क्या एराब की चेंजिंग करते हैं। जैसे मिसाल बताया किताबुन और मुहम्मदुन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे अगर किताबुन मुहम्मदुन, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता। अगर हमने इसमें जैसे बनाना है मोहम्मद की किताब, तो उसके लिए हमने एराब में चेंजिंग करनी होगी। हमने किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना होगा? किताबु हामिदिन, किताबुन मुहम्मदुन नहीं पढ़ेंगे, फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे? किताबु हामिदिन। किताबुन की जगह किताबु आ जाएगा और मोहम्मदुन की जगह मोहम्मदिन एराब नीचे लग जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? मायने बिल्कुल चेंज हो जाएंगे कि मोहम्मद की किताब। इसके बाद है कलमुन हामिदुन, कलमुन हामिदुन, अगर इसको हमने चेंज करना होगा हामिद की कलम, ठीक है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन, हामिद की पेन या हामिद की कलम। इसके बाद है बैतुन और अब्बासुन, ये जितने भी ये नाउन है, नाम है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम अल नहीं लगाते, ठीक है, नाम में हम अल नहीं लगाते प्रॉपर नाउन में। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कलमु अल हामिदुन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अल हामिदिन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अल के बग़ैर पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन को। इसके बाद है बैतुन और अब्बासुन, अगर हमने कहना होगा अब्बास का घर, अब्बास का, ठीक है, तो जिसमें भी का के की आएगा तो उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? जैसे हमने कहना होगा अब्बास का घर, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बैतु अब्बासिन,
ٹھیک ہے، بیتو عباسن. اس طرح سے آگے ہے غرفتو، غرفتن اور علیون. ہم نے اس کو کہنا ہوگا غرفہ ایک نام ہے اور علیون بھی ایک نام ہی ہے. ٹھیک ہے، غرفہ روم کو کہتے ہیں، علی علی. اب ہم نے کہنا ہوگا علی کا کمرہ، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غرفۃ علیین. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ غرفۃ علیین. اس کے بعد ہے دفتر سعید. دفتر سعید ہم نے کہنا ہوگا سعید کی نوٹ بک، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دفتر سعید. اس کے بعد ہے قمیص عمار. ٹھیک ہے، قمیص ایک ورڈ ہے، عمار ایک ورڈ ہے. اگر ہم نے اس کو پورا ایک سینٹینس بنانا ہے جیسے کہ عمار کی قمیص، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ قمیص عمار. ٹھیک ہے، اعراب کا خاص خیال رکھنا ہوگا. اس کے بعد ہے سریر خالد. اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا خالد کا بیڈ. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سریر خالدین. ٹھیک ہے، سریر خالدین. اس کے بعد آ جاتے ہیں مفتاح اور البیت. اب دیکھیں یہاں پہ ال آ رہا ہے. کیوں ال آ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ پہلے نہیں آ رہا تھا اب آ رہا ہے، کیونکہ وہ پراپر ناؤن تھے. ٹھیک ہے، وہ نام تھا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں المدرس جو ہے وہ کسی کا نام نہیں ہوتا، وہ صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کسی کا نام نہیں ہے تو اس کے سٹارٹنگ میں کیا لگ جائے گا؟ ال لگ جائے گا، اور ال لگنے کی وجہ سے جو ان کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیسن نمبر 2 میں. تو اب یہ چیز جو ہے اس کو ہم نے دھیان میں رکھنا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے مکتبن اور المدرس. ہم نے کہنا ہوگا ٹیچر کا ٹیبل، تو اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے؟ مکتب المدرسی. ٹھیک ہے، اب چونکہ ال آ رہا ہے اس کے سٹارٹنگ میں، تو اینڈ میں 2 کسرہ کی جگہ 1 کسرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو پراپر ناؤن تھا، اس وجہ سے اس میں ال نہیں آ رہا تھا، اور ال نہ آنے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کر رہے تھے؟ 2 کسرہ لگا رہے تھے. اب یہاں 1 کسرہ لگے گا. المدرسین نہیں پڑھیں گے اس کو، ہم کیا پڑھیں گے؟ المدرسی. اس کے بعد ہے مفتاح اور البیت. اگر ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا کہ گھر کی چابی، تو اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے؟ مفتاح البیتی. ٹھیک ہے، مفتاح البیتی. اس کے بعد ہے دکان اور التاجر. اس کو ہم نے کہنا ہوگا کہ تاجر کی دکان. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کس طرح سے پروناؤنس کریں گے؟ دکان التاجری. دکان التاجری الف لام کے ساتھ. اب یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو یہ پورا ہم سینٹینس بنا رہے ہیں نا، تو کاکے کی میں جو پہلا ورڈ ہوتا ہے سینٹینس کا، اس میں ال نہیں لگتا، کیونکہ اس سے کوئی سینٹینس نہیں بنے گا، اس کا کوئی اس طرح سے اس کا مطلب نہیں آئے گا، وہ میننگ نہیں آئے گی اس کی. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے بیتن اور المہندس. اگر اس کو ہم نے سینٹینس بنانا ہوگا کہ انجینئر کا گھر، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ بیت المہندسی. بیت المہندسی. اس کے بعد ہے اسم الولد. اسم اور الولد. اس کو ہم نے بنانا ہوگا کہ لڑکے کا نام، تو اس کو ہم کیسے پروناؤنس کریں گے؟ اسم الولدی، لڑکے کا نام. اس کے بعد ہے کتاب اور اللہ. اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ کتاب اللہ. اس کے بعد ہے بنتن اور الطبیب. اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا کہ ڈاکٹر کی بیٹی. بنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹی. تو ہم اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ بنت الطبیبی. ٹھیک ہے، بنت الطبیبی. اس کے بعد ہے مفتاح اور السیارۃ. اس کو ہم چینج کریں گے گاڑی کی چابی میں، تو ہم کیا کریں گے؟ مفتاح السیارۃ. اعراب چینج ہو جائیں گے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہے آپ کی 3rd تمرین اقرا واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. یہاں پہ آپ نے سب میں اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو شروع کے 3 پڑھ کے بتاتی ہوں، باقی آپ نے خود کرنے ہوں گے. باب المدرستی. باب المدرستی یعنی کہ اسکول کا گیٹ. ٹھیک ہے، اسکول کا ڈور. اس کے بعد ہے حمار الرجلی. حمار الرجلی، آدمی کا گدھا. بیت حامدین. بیت حامدین، حامد کا گھر. باقی آپ نے خود کرنا ہے.
یہیں تک کہ آپ لوگوں کا لیسن. باقی تمرین جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویک کروائی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.